زندگی میں ایک وقت ایسا بھی آتا ہے جب پتہ چلتا ہے کہ ہمارے ہونے یا نہ ہونے سے کسی کو فرق نہیں پڑتا۔ چن لے مجھے بھی اپنی سجدے کرنے والوں میں، اے اللہ کب تک بھاگتا رہوں گا تجھ سے، تیری ہی دنیا سے۔ اللہ آزماتا ہے اپنی پسندیدہ بندے کو اس چیز سے جو اس سے بہت پیاری ہوتی ہے، تاکہ اس چیز کی طلب انسان کو اپنے رب سے ملوا دے اور وہ اسی سے امید رکھے۔ ایک بات پر ایمان رکھے، جو انسان ہمارے حق میں بہتر نہ ہو، اللہ اس انسان کو ہم سے دور کر دیتا ہے۔ خوشیوں کا تعلق آپ کے خیالات سے نہیں، آپ کے فیصلوں سے ہے۔ کوشش کرو جس چیز کے لیے تم ہو ترسے ہو، کوئی دوسرا آپ کی وجہ سے نہ ترسے، پھر چاہے وہ رشتے ہو، خوشیاں ہو یا سکون ہو۔ خیالوں کی حفاظت کرو، یہ الفاظ بن جاتے ہیں۔ الفاظ کی حفاظت کرو، یہ اعمال بن جاتے ہیں۔ اعمال کی حفاظت کرو، یہ کردار بن جاتے ہیں۔ کردار کی حفاظت کرو، یہ پہچان بن جاتا ہے۔ دل سکون چاہتا ہے جو تیرے سوا ممکن نہیں۔ اگر سکون چاہتے ہو تو دوسروں کا سکون برباد نہ کرو۔ لوگ کیا کہے گی، یہ ایسی گھٹیا سوچ ہے جو اللہ کا ڈر نکال کے لوگوں کا خوف ذہن پہ غالب کر دیتی ہے۔ غم کو بھی اسی طرح قبول کرو جس طرح خوشی کو کرتے ہو، دونوں ایک ہی مصنف کی لکھی ہوئی ہے۔ اچھے لوگوں کا تمہاری زندگی میں آنا تمہاری قسمت ہوتی ہے، اور انہیں سنبھال کر رکھنا تمہارا ہنر۔ کبھی کبھی ہمارے راستے میں آیا ٹوٹا ہوا پل برا نہیں ہوتا، وہ آپ کو ایک ایسی جگہ پہ جانے سے روکتا ہے جہاں آپ کو نہیں جانا چاہیے۔ زندگی کی سفر میں ہر رکاوٹ کا کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہوتا ہے، بس ہمیں اس رکاوٹ سے سبق سیکھنا ضرور ہے۔ منزل کبھی کسی کی گھر جا کر حاضری نہیں دیتی، راستوں پر چلنے سے ہی راستے نکلتے ہیں۔ صبر ایک ایسی سواری ہے جو اپنی سوار کو کبھی گرنے نہیں دیتی، نہ کسی کے قدموں میں نہ کسی کی نظروں میں۔ ہر کامیابی کے پیچھے ایک ناکامی چھپی ہوتی ہے۔ کسی نے ایک درویش سے پوچھا کہ دنیا میں سب لوگ دکھی کیوں ہیں؟ تو درویش نے ہنس کر جواب دیا کہ دنیا میں سب لوگ کے پاس خوشیاں ہیں، لیکن ایک کی خوشی دوسروں کے لیے تکلیف بن جاتے ہیں۔ خالق سے مانگنا سنت ہے، اگر دے دے تو رحمت، نہ دے تو حکمت۔ مخلوق سے مانگنا ذلت ہے، اگر دے دے تو احسان، نہ دے تو شرمندگی۔ حالات اور وقت کی تبدیلیوں سے بدلنے والے تعلقات سے بہتر ہے کہ انسان تنہا رہے۔ رات کو سو جانے کی بات، قید خانے کی تکلیف سے، اور بادشاہ اپنی سلطنت اور دولت کے احساس سے بے خبر ہو جاتی ہے۔ زخم وہ روشن دان ہے جہاں سے روشنی آپ کے اندر داخل ہوتی ہے۔ تمہاری غلطیاں بھی تمہیں سچائی تک لے جا سکتی ہے۔ اگر تم عظمت کی بلندیوں کو چھونا چاہتے ہو تو اپنے دل میں انسانیت کے لیے نفرت کی بجائے محبت آباد کرو۔ تمہیں لگتا ہے کہ تم غروب ہو رہے ہو، لیکن تم طلوع ہو رہے ہوتے ہو۔ جو مشکلات تمہیں دی گئی ہے، جس لمحے تمہیں انہیں قبول کر لو گے تو دروازہ کھل جائے گا۔ گفتگو سے سمجھ بوجھ میں اضافہ ہوتا ہے، لیکن تنہائی وہ مدرسہ ہے جہاں عظیم ذہن بنتی ہے۔ تم سزا جزا کا اختیار اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش مت کرو۔ تمہیں کیا پتہ کون گناہگار ہے کون بے گناہ؟ یہ علم تو اللہ کے پاس ہے، اور یہ اختیار اس کے پاس رہنے دو۔
ایسا نہ ہو کہ تمہیں پچھتانا پڑے۔ بہت اچھے ہو کر بھی آپ ہر کسی کے لیے اچھی نہیں ہو سکتے، کہیں بری بنا دے جاتی ہے، کہیں بری ثابت کر دے جاتی ہے، اور زندگی کا سب سے تاریک پہلو یہی ہے، کسی کو فائدہ نہیں دے سکتی تو نقصان بھی نہ کرو، کسی کی تعریف نہیں کر سکتی تو تنقید بھی نہ کرو، کسی کی خوشی نہیں دے سکتی تو غم بھی نہ دو، کسی کی محبت نہیں دے سکتی تو نفرت بھی نہ دو، کسی کا سہارا نہیں بن سکتی تو مدد بھی نہ مانگنا، کسی کو دعا نہیں دے سکتی تو بد دعا بھی نہ دو۔ عقل کو خواہش پر فضیلت حاصل ہے، کیونکہ عقل زمانے کو تمہارے ہاتھوں میں دے دیتی ہے، جبکہ خواہشیں تمہیں زمانے کا غلام بنا دیتی ہے۔ پیار تو انسان ہی ہے، درد سہنا بھی انسان ہی ہے، درد سہنے کے باوجود پیار کرنا روح ہے۔ رزق کا ملنا تمہاری قابلیت نہیں، رب کی عطا ہے۔ تمہاری اصل ہستی تمہاری سوچ ہے، باقی تو صرف ہڈیاں اور خالی گوشت ہے۔ دنیا اگر ہاتھ سے نکل جائے تو بند غریب ہو جاتا ہے، اور یہی دنیا اگر دل سے نکل جائے تو بند ولی ہو جاتا ہے۔ آپ کی زندگی میں چاہے جو بھی چل رہا ہے، بس مسکرائے اور خود کو پیار سے بھر لے۔ دوسروں کی سہارے جینا چھوڑ دے، کیونکہ آپ پیدا ہی کڑی ہونے کے لیے ہوئی ہے۔ اگر میرا علم مجھے انسان سے محبت کرنا نہیں سکھاتا تو ایک جاہل مجھ سے 1000 درجہ بہتر ہے۔ پہلا قدم اٹھاؤ، باقی سب راستہ خود بخود بن جائے۔ درد دنیا کی دولت سے بہتر ہے، تاکہ تو تنہائی میں اللہ تعالیٰ کو پکارے۔ زندگی ایک آئینے کی طرح ہے، اس پر مسکراؤ اور یہ واپس تمہارے لیے مسکرائے گی۔ میں نے سیکھا ہے، ہر انسان موت کا ذائقہ چکھے گا، لیکن بہت کم ہے جو زندگی کا ذائقہ چکھتے ہیں۔ ڈیلیٹ کرتے رہو اپنی زندگی سے کچھ لہجوں کو، کچھ باتوں کو، کچھ یادوں کو، کچھ نامناسب رویوں کو، ورنہ آپ ہینگ ہو جائے گی۔ زندگی کے جس مقام پر ہو اسے تسلیم کرو، اور یہ بھی تسلیم کرو کہ ہاں تم ہمیشہ نہیں رہو گی۔ کچھ باتوں کا جواب صرف خاموشی ہوتی ہے، اور خاموشی بہت خوبصورت جواب ہے۔ مجھے خوف آتا ہے ان لوگوں سے جنہیں اللہ کا خوف نہیں۔ عزت تو سب کو چاہیے، مگر لوگ واپس دینا بھول جاتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ لوگ چاہنے والا مانگتے ہیں، پھر بہتر ہے کہ نبھانے والا مانگنا جائے۔ چاہنے والوں کا جب دل بھر جاتا ہے تو وہ بیچ راستے میں چھوڑ جاتی ہے۔ نبھانے والا مجبوریوں کی اونٹ میں بھی چھپ کر آپ کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑتی۔ والدین کی باتوں پر اتنا یقین تو رکھو جتنا آپ دوائی پر رکھتی ہو۔ تھوڑی کڑوی لگے گی مگر فائدہ مند ضرور ثابت ہوگی۔ کبھی عورت اپنی خاموشی میں ٹوٹتی ہے اور کبھی اپنی ہی آنسوں میں ڈوب جاتی ہے۔ اس کی مسکراہٹ کے پیچھے کتنی دکھ چھپی ہے، یہ صرف وہی جانتے ہیں جو راتوں کو جاگتے ہیں۔ عورت کی بے بسی نہیں کہ وہ کمزور ہے، اصل بے بسی یہ ہے کہ ایسے بولنے کا حق نہیں دیا جاتا۔ وہ سب کے لیے قربانیاں دیتی ہے، مگر اپنے خوابوں کو دل میں ہی دفن کر دیتی ہے۔